ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں جناب جواد احمد صاحب، چیئرمین برابری پارٹی پاکستان ہے۔ جواد احمد صاحب آپ کی جانب آئیں گے، اور یہ جو آج ہمارے سامنے اعلان آتا ہے بی این پی مینگل صاحب کی جانب سے، اب بی این پی گروپ کے الگ ہونے سے حکمران کا جو یہ الائنس ہے ان کے پاس اب 173 سیٹس رہ جاتی ہیں، تو ایم کیو ایم پاکستان یا مسلم لیگ کاف کی علیحدگی سے حکومت کے لیے یہ جو سادہ اکثریت ہے اسے بچانا بڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ اس کو شروعات سمجھا جائے کسی آگے بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کا، کسی بڑی پولیٹیکل پارلیمنٹری چینج کے حوالے سے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں نا، سیاسی جو بڑے فیصلے ہوتے ہیں جس میں ریاست انوالوڈ ہوتی ہے، جس میں حکومتیں ٹوٹتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، وہ صرف سیاستدان نہیں کرتے، اور وہ صرف نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز میں نہیں ہوتے، وہ بہت سارے ادارے جو ہیں ان کو سٹیک ہولڈر سمجھا جاتا ہے ایسے موقع پہ۔ اور یہ جو آپ نے بھی بات کی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت کیا ہونے والا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو پاپولیرٹی ہے اور ان کی جو پارٹی کی بھی پاپولیرٹی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، اور آف کورس آپ کو ایک چاہیے ہوتا ہے، ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ اخلاقی جواز چاہیے ہوتا ہے حکومت قائم رکھنے کے لیے کسی بھی پارٹی کے لیے، تو وہ ان کا تھوڑا سا آپ یہ سمجھیں کھو رہے ہیں اس کو، تو اس لیے اور بھی طرف دیکھا جائے گا، لیکن یہ ڈیپینڈ اس پہ کرے گا کہ یہ کتنا زیادہ اور نیچے جاتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں۔ اگر یہ سسٹین کر جاتے ہیں یا تھوڑا واپس آتے ہیں ان کی پاپولیرٹی، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ جو جوڑ توڑ ہے یہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، ادروائز یہ بالکل سلسلہ چلتا رہے گا اور آخرکار ان کی حکومت جو ہے وہ گر جائے گی۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بلوچستان ہے وہ ایک ٹربلڈ ایریا ہے، ہم سب کو معلوم ہے، وہاں پر اس طرح کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور اس کا صرف تعلق نیشنل اسمبلی میں کس کی گورنمنٹ ہوگی اس سے نہیں ہوتا، صرف اس کا ملک کی پوری اسٹیبلٹی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، کیونکہ بلوچستان جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے ساتھ وہ ایک انٹیگرل پارٹ بھی رہے اور ایک پیار محبت اور امن کے ساتھ رہے۔ تو جب یہ چیزیں ہمارے مطمع نظر ہمارا یہ ہو کسی بھی پاکستانی کا میرے سمیت، تو اس وقت نیشنل اسمبلی میں ایک پارٹی جس کے پاس 4 نشستیں بھی ہیں اور جو کہ کولیشن پارٹنر ہے ان کے ساتھ گورنمنٹ میں پی ڈی آئی کے ساتھ، اگر وہ اس میں سے نکلتی ہے، اپنے آپ کو سیپریٹ کرتی ہے، تو یہ ایک بہت مشکل بات ہوگی دونوں حوالوں سے، ایک تو حکومت گرنے کے حوالے سے اگر کوئی ایسا کبھی ہوتا ہے تو یہ کام شروع ہو جائے گا اس سے، اور دوسرے حوالے سے بھی کہ بلوچستان کو جو بھی پاکستان کے اندر ان کے ساتھ جو بھی تعلقات ہمارے ہیں صوبے کے، وہ میرا خیال ہے اس میں تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہوگا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جواد احمد صاحب، یہ اب جیسا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں اس وقت دورے سندھ پر ہیں، اور وہ بڑا دو ٹوک اندازے بتا رہے ہیں کہ جو نیا بلدیاتی نظام آنے جا رہا ہے وہ بہترین ہوگا، اور جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہروں کے بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، تحصیل کے بھی ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے، میئر جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکٹ کیا جائے گا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 18ویں ترمیم ہے اس کے بعد اختیارات صوبوں کے پاس تو آگے تھے، لیکن صوبوں نے اختیارات آگے نچلی سطح تک جو ہے وہ نہیں ٹرانسفر کیے، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیولوشن آف پاور کے وہ سب سے بڑے ایڈوکیٹ خود ہیں۔ اس سچویشن کو کیسے دیکھیں گے کہ سندھ میں جا کر وزیر اعظم بڑا ایکٹیولی جو ہے ڈیولوشن آف پاور کی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس وقت عمران خان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ ختم کر سکے، کووڈ آیا ہوا ہے، پرابلم پڑی ہوئی ہے پورے پاکستان کو، ہر چیز رکی ہوئی ہے، اس وقت ایک نیا پنڈورا باکس کھولنا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے، اس لیے اس وقت انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے آج یہ بات کی ہے۔ ادروائز پاکستان کے اندر تو بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، اگر آپ کبھی دیکھیں کہ جب آئیڈیاز فلوٹ ہوتے ہیں نا پاکستان کے اندر، آپ سوشل میڈیا کو کبھی غور سے آبزرو کریں تو ایک پوری کیمپین ہوتی ہے۔ سب سے پہلے پریزیڈنشل سسٹم کی کیمپین ہوئی، وہ بھی ایک آئیڈیا پڑا ہوا ہے ریاست کے پاس۔ دوسرا آئیڈیا جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ ختم کر کے فیڈریشن جو ہے، جو فیڈرل لیول پہ پاور زیادہ دی جائے جو حکومت ہے اس کو، اور تیسرا یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو بھی 18th امینڈمنٹ میں بھی جو صوبوں کے پاس اختیارات ہیں ان کو اور زیادہ منتقل کریں نچلی سطح پہ، جس کو ہم لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ لیکن میں برابری پارٹی پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان کے اندر
جو کمپٹیشن ہے لوگ جو سیاست کرتے ہیں ان کی، اور خاص طور پہ لا میکرز کی، لیجسلیٹرز کی، جب تک ان میں مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگ میجورٹی میں نہیں ہوں گے، میجورٹی میں، کیونکہ یہ لوگ ویسے بھی میجورٹی میں ہیں، اس وقت تک پاکستان میں کوئی خاطر خواہ چینج آئے گا نہیں، اور یہ جاگیردار سرمایہ دار مافیاز کوئی چینج لے کے نہیں آ سکیں گے۔ تو اگر آپ یہ ڈیولوشن پاور کریں گے بھی نا، یہ جو آپ لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو جب تک آپ ان کو فائنینشیل یا اکنامک پاور نہیں دیں گے تو یہ انتظامی معاملات جو ہوتے ہیں یہ تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی خاص فرق لے کے آتے ہیں، یہ صرف باتوں کی حد تک ہوتے ہیں۔ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بہت تھوڑی پاورز دی ہوئی تھی، شناختی کارڈ کو ویریفائی کرنا اور اس طرح کے، مطلب یہ جو چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں کاؤنسلرز اور یہ جو ناظم ہیں اس طرح کے لوگ کرتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ڈیولوشن سے کوئی فرق پڑے گا۔ ہاں، یہ کیا مؤثر ہوگا یا نہیں ہوگا ان فیوچر، یہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ڈیپینڈ اس پہ کرے گا کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ان کو پاورز کتنا دیتی ہے۔ ابھی تک انہوں نے جو پلان دیا ہے، ہم نے جو اسٹڈی کیا ہے، اس کے اندر کوئی خاص پاورز نہیں مل رہی اس دفعہ بھی، اور یہ جو میئر ہوتے ہیں یہ پہلے بھی رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا مسلم لیگ نون کے بھی میئر سے یہاں پہ، اور انہوں نے کام کیا ہے، لیکن سوائے کراچی کے اندر وہ بھی پرویز مشرف کے زمانے میں پاورز بہت دی گئی تھی، کیونکہ پرویز مشرف کے ایک خاص سافٹ کارنر تھا کہ کراچی کو ڈیولپ کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی جماعت اسلامی کے بھی رہے، آپ کو پتا ہے، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کمال آئے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے علاوہ شہر کے علاوہ کوئی خاص خاطر خواہ تبدیلی آئی ہو۔ جب تک اوپر سے تبدیلی نہیں آئے گی نا، نیچے سے بھی آنا بڑا مشکل ہے۔ ڈاکٹر زرکا صاحب، آپ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جواد صاحب کی باتیں سن رہی تھی تو بہت معقول باتیں انہوں نے کی ہیں ہمیں، اور جس طرح میں جواد صاحب سے مجھے بہت اچھی لگی ان کی باتیں کہ یہ جب تک مڈل کلاس، جب تک پڑھے لکھے لوگ جب تک لیجسلیشن میں نہیں آئیں گے، جب تک عام عوام کو حصہ نہیں ملے گا، جب تک یہ حالات نہیں بدلیں گے، بٹ اٹ ول ٹیک ٹائم، وقت لگے گا۔ پی ٹی آئی بھی اسی امید کے ساتھ آئی تھی اور انشاءاللہ چینجز آ رہے ہیں، بٹ بہت وقت لگتا ہے ان چیزوں میں۔ جواد احمد صاحب کو کی بتائیے گا، آج جب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب بجٹ تقریر کرتے ہیں تو اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی جو ہے وہ کی گئی، ہم نے دیکھا وہ جو سیشن سارا ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ میں کوئکلی اگر آپ کو میجر پوائنٹرز اس بجٹ کے بتاتی چلوں تو سندھ کے اس بجٹ میں جو ترقیاتی ایکسپنسز ہیں اس کے لیے 232 بلین روپیز ایلوکیٹ کیے گئے ہیں، اور جو ٹوٹل ٹیکس کلیکشن ہے اس کا جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ 1223 بلین روپے ہے، اور جو اینول ترقیاتی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے 209 بلین روپیز، اور ایگریکلچر کے لیے 10 ارب روپے جو ہیں وہ ایلوکیٹ کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہی بجٹ کے جو مطابق دیکھا جائے تو کووڈ کے سدے باب کے لیے 5 ارب رکھتا ہے سندھ، ایجوکیشن کے لیے 23 ارب، صحت کے لیے 28 ارب، اور جو آبپاشی اریگیشن کے لیے 17 بلین روپیز جو ہیں وہ ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں۔ لیکن ہم شکوا کرتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وزیر اعظم سے شکوا کیا گیا ہے، اور آرٹیکل 149 کے تحت صوبے میں فیڈرل کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ تو کیا سندھ حکومت جو ہے وہ وہاں پر گورن کرنے میں اور ان فنڈز کو صحیح جگہ پر لگانے میں ناکام نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی گورنمنٹ جس صوبے میں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ وہاں پہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو بجٹس ہوتے ہیں نا صوبائی حکومتوں کے پاس، وہ کوئی اتنے زیادہ نہیں ہوتے جتنی پاپولیشن ہے پاکستان کی۔ آپ ایک ہی ٹائم پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور پھر ساتھ ساتھ مطلب اس میں ایجوکیشن ہیلتھ بھی آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ اکٹھے نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے اندر ان ایون ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جب بھی ہوئی ہے، تو اسی طرح ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ کہتا ہے کہ انسانوں پہ لگا دو، کوئی کہتا ہے جی پلوں میں سڑکوں پہ لگا دو، لیکن اصل بات جو میں سمجھتا ہوں نا جی وہ یہ ہے کہ جب برابری پارٹی پاکستان سے پوچھا گیا تھا نا شروع میں کہ ہم کیا کرتے اگر کووڈ میں ہوتے،